ہم یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں. حقیقتاً کل 23 مارچ کو ہوگی یہ تقریب. آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں گے. پروگرام کو اب ہم یہاں مختصر کریں گے کہ تلاوت، نعت اور 2 طالب علموں کی تقریب. ان میں سے آپ پہلی بار جن طالب علموں کو سنیں گے ان میں سے آپ ایک فیصلہ بھی دیں گے ہمیں کہ ان میں سے کس لڑکے کو ہم آگے بھیجیں. جناب اجمل صاحب، رمضان بابر صاحب تشریف فرما ہے. ان سب کی اجازت سے آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. تشریف لاتے ہیں محمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ تھے محمد حسن جو تلاوت قرآن پاک سے ہم سب کو مستفید کر رہے تھے. اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اسد مرتضیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. انداز ہی جابانا. عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. بے خود کیے دیتے ہیں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. بے خود کیے دیتے ہیں. طلبا کی رہنمائی استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے. نعت
کا जो मफहूम आज तक लिया गया है अकाबरीन से इस वक्त तक, नात वो है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुकद्दसा और सीरत मुकद्दसा का तज़किरा हो। ऐसा कोई शेर किसी नात में नहीं आ सकता जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो गुफ्तगू की जाए जो हम आमियाना गुफ्तगू करते हैं या जो अपने इश्क के जुमरे में हमारे आ जाती है। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको नात का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पेश की जा रही है, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, पेश करें, लेकिन बतौर उस्ताद मैं ये बात कहना चाहता हूँ। रमजान साहब बैठे हैं उर्दू के, इनसे पूछ लीजिएगा कि नात की, आप ये अरबी के बैठे हैं माहिर अब्दुल साहब, तो नात का मफहूम जो है वो नबी मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और सूरत तैयबा से मुताबिक है। बहरहाल अब तशरीफ लाएंगे तकरीर के लिए मोहम्मद शुएब। My respectable teacher and my dear student, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सदर ग्रामी, कदर और अहले दिल, अहले नज़र, अहले वफा और अहले वतन, आज हम यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज के दिन दुनिया भर के सियासतदानों ने दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत के खतूत उभरते हुए देखे। आज का दिन मुबारक दिन है जब ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। आज का दिन हमारे लिए यादगार होगा क्योंकि कौमों की जिंदगी में उनकी आज़ादी के दिन यादगार दिन होते हैं। इस दिन तजदीद अहद की जाती है कि हमने जिन अज़ाइम के तहत आज़ादी हासिल की थी उसकी तकमील के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। जनाब सदर 14 अगस्त 1947 को हमारा ये सरसब्ज़ शदाब खित्ता अर्ज़ जिसके तहत शुमाल जनूब में सरबाए फलक पहाड़ों ने कुदरती फसील कायम कर रखी है और जिसकी आज़ाद फिजा के नीले बैकरां आसमान पर सुनहरी किरणों का जाल बुनते हुए सूरज निकलता है और चांद की किरणें वतन अजीज के जरे जरे को हुस्न अता करती हैं। यह अजीम वतन हमें ऐसे ही नहीं मिल गया, इसके पीछे बेमिसाल जिद्दोजहद, सैयों काविश और लाखों जानों की कुर्बानियां मौजूद हैं। हमें आज़ादी हासिल करने के लिए जो जिद्दोजहद करनी पड़ी है, जो कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, जो अजीज़तें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, वो आज हमारी तारीख का हिस्सा है। ये मुल्क ना तो सियासी मकासद की तकमील के लिए बनाया गया है, ना इस्लामियान हिंद ने महज मुआशी और मुआशरती इक़दार के तकाज़ों के लिए आज़ादी हासिल किया है, बल्कि इसके पीछे एक अजीम जज्बा कार फरमा था और एक अजीम जज्बा कार फरमा की कुव्वत इसके पीछे थी। इल्लामा इकबाल ने 1930 को जो पाकिस्तान का तस्वर पेश किया उसे एक शायर का ख्वाब करार दिया गया, मगर जब ये अल्फाज कायद आज़म के हाथों में आए तो उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान के सूरत में पेश की। सन 23 मार्च 1940 को तहरीक आज़ादी का रुख तहरीक पाकिस्तान की तरफ फेर दिया गया और हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंज उठा। सदर मोहतरम, आज हम आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं तो हमें उन शहीदों की खिदमत को फरामोश नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपना खून देकर और उससे आज़ादी की मांग भरी थी। आज का दिन का अहम मकसद ये है कि हमारा अज़म हो कि खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बढ़गे गुलाब, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बढ़गे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आइए आज हम सब अपने अपने गिरबानों में झांकें और अपने आप से सवाल करें कि हम इस आज़ादी का हक किस तरह अदा कर सकते हैं। हमें उन पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का मुकाबला करना चाहिए जो हमारी आज़ादी के दर पे है। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हम मिलकर खड़े हों और हमारे अंदर मुकम्मल इत्तेहाद पाए जाए। हमें कायद आज़म के अल्फाज को याद रखना चाहिए, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान। अगर इन अल्फाज को अपनी जिंदगी का असूल बनाएंगे तो पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर कला बन सकता है। खुदा हमें वतन अजीज की खिदमत करने का मौका अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। ये थे मोहम्मद शुएब। अब तशरीफ लाएंगे असद मुर्तज़ा। अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। तशरीफ लाएं असद मुर्तज़ा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں نہ ہو پیدا اگر انداز آفاقی. صاحب صدر اور حاضرین محفل، تقریب امروزہ میں میرا موضوع سخن آزادی ایک انمول نعمت ہے. جناب والا زندگی کا حسن خاک اور خاک ہی زمین سے مستعار ہے. شمس و قمر کی رانائیاں، لالا و گل کی لب کشائیاں اور فکر و نظر کی آفاق پچائیاں اس خاک سے ابھرتی اور اسی خاک پر اترتی ہیں. یہی محور خیر و شر اور مرکز کمال ہے. یہی خاک ہمارا مسکن ہے، جنت کی بہاروں کی بات ہماری پناہ گاہ ہے. اور اسی وقت سے ہماری کاوشیں اس مٹی کو جنت فشاں بنانے کے لیے وقف ہیں. اسی مٹی سے پیارے خوابوں کی تعبیر لالا و گل بن کر پھوٹتی ہیں. میری مٹی نے دیا تھا مجھ کو میرا رنگ روپ، میری مٹی نے دیا تھا مجھ کو میرا رنگ روپ، ڈھالتی جاتی ہے دنیا پر اپنی صورت مجھے. میں کہ میری خاک کی لو سے ہوا میرا ظہور، میں کہ میری خاک کی لو سے ہوا میرا ظہور، کاش ڈھونڈے کوئی میری خاک کے اندر مجھے. لیکن جناب والا مٹی کا قرض اتارنا بہت مشکل ہے، کیونکہ لاکھوں جانیں قربان ہو کر خاک و خون میں نہا کر مٹی کے قرض اتارنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ قرض آزادی جیسے لفظ کی مرہون منت ہے. جناب والا خاک، زمین، آزادی سے ہمارا تعلق محض وجودی نہیں بلکہ قلبی ہے. یہ تعلق سنگ و خشت سے نہیں بلکہ شہیدوں کے لہو، ماؤں بہنوں کی عصمتوں، ظلم و ستم کے دریا، صبر و رضا کی دنیا اور کسی محبوب چیز پر استوار ہوتا ہے، اور وہ محبوب چیز آزادی ہے. جناب والا آزادی پہچان کراتی ہے کہ وطن کے ذرے ہمارے لیے دیوتا ہیں، کہکشاؤں کے ستارے سے کہیں روشن ہیں، مہتاب کی تباشیری کرنوں سے کہیں زیادہ درخشندہ ہے. آزادی کی فضائیں نگہت افزا اور ہوائیں مشکبار ہوتی ہیں، کیونکہ آزادی ایک انمول نعمت ہے. جناب والا آزادی سراپے بہار ہوتی ہے، اور کوئی خزاں بھی اس کے لیے پژمردگی کا پیغام نہیں ہو سکتی. حاضرین محفل، آزادی خون سے لتھڑی ہوئی جہد مسلسل کی ایک طویل داستان ہوتی ہے. یہ تاریخ کا دلگداز باب ہوتا ہے، یہ اشک و آہ کا ایک جگر پار سلسلہ ہوتا ہے. سینکڑوں روشن و رانا چہروں کی فصل کرتی ہے، تب جا کر کہیں دامن مہتاب میں چاندی کے پھول کھلتے ہیں، اور کہا جاتا ہے آزادی ایک انمول نعمت ہے. کتنے ماہ و نجوم ہوئے نظر شب، کتنے ماہ و نجوم ہوئے نظر شب، اے غم دل اب تو سحر چاہیے. جناب والا ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ولولے کو تازہ تر رکھنے کے لیے سید احمد شہید اٹھتے ہیں، ولولوں اور دلوں کو انگاروں کی طرح گرماتے ہیں. کتنی ہی زیر زمین تحریکیں چلتی ہیں، اور کتنے ہی گمنام مجاہد سولیوں کے رسوں کو بوسہ دیتے ہیں. کتنے ہی آنسو رات کے سناٹے میں آنکھوں سے ٹپکتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں، اور کتنی آہٹیں ان ہواؤں میں بکھر جاتی ہیں. ان کوششوں، ان تحریکوں، ان آنسوؤں اور ان آہٹوں نے اس چنگاری کو سلگانے کا کام کیا، جسے سلطان ٹیپو شہید نے یہ کہہ کر جلد بخشی تھی اور اپنے خون کی لو سے شعلہ بنایا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جناب والا آزادی جسے مجدد الف ثانی نے جذبہ و جنون کی دولت بخشی، اور جسے شاہ ولی اللہ نے اپنے تن من دھن کو قربان کر کے ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا. جناب والا آزادی جیسی انمول نعمت کو پانے کے لیے 1857 سے شہیدوں کے لہو کی تاب و تب نے نور سحر بخشی ہے. مولانا عبید اللہ سندھی کے دل کی تڑپ بھی اس چنگاری کی تابانی کے لیے تھی جسے آزادی کہتے ہیں. سر سید کی تگ و دو کا مرکز و محور آزادی ہے. مولانا محمد علی جوہر سے لے کر علامہ محمد اقبال تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا شبیر احمد عثمانی تک، چودھری رحمت علی سے لے کر مولانا ظفر علی خان تک، نہ جانے کتنی عظمتیں ہیں جن کی نگاہوں کی تمنا اس صدائے آزادی نعمت آزادی کی رفعت کے لیے تھے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے لیے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. حاضرین محفل، تاریخ کی آپ نے دیکھا کہ آزادی لاکھوں انسانوں کا خون دے کر، گھر سے بے گھری اپنا کر، در بدری مقدر میں لکھوا کر، ماں کو اپنے راج دلارے آنکھوں کے سامنے نظر تیگ کر کر
ہزاروں عصمتوں کا نذرانہ دے کر اور درندوں کی پیاس اپنے خون سے بجھا کر حاصل کی جاتی ہے، اس لیے انمول نعمت کہا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا، کس لیے تھا، مدعا کیا، ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے یہ حرف آزادی، نعمت انمول کیا تھا۔ یہ ساری کاوشیں تھی فقط ایمان کی خاطر، ہزاروں قلعتیں تھی ایک آزادی انمول کی خاطر۔ جناب والا، آزادی در و دیوار، شجر حجر آثار، یہاں تک کہ ذروں سے بھی خراج مانگتی ہے۔ آزادی تاریخ سے ہوئی تہذیب ہوتی ہے۔ حاضرین محفل، آزادی وہ انمول نعمت ہے جسے عقیدت کی پلکوں سے چوما جاتا ہے۔ آزادی روح کی تازگی کا نام ہے، دل کی شگفتگی کا نام ہے۔ جناب والا، میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ دنیا و ما فیہا میں سب سے انمول نعمت آزادی ہے، کیونکہ آزادی تاریخ کی عظمت ہے، تاریخ کا لہو ہے، اسلام کے چہرے کا غازہ ہے۔ جناب والا، آزادی شہیدوں کا لہو جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں، اس کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں۔ اور جناب والا، عشق و آزادی بہار و زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار و زیستہ کا سامان ہے۔ عشق میری زندگی، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پر میرا ایمان بھی قربان ہے۔ والسلام۔ جناب پرنسپل صاحب، یہ میری آخری تحریر ہے اس سکول میں۔ یہ بیٹا لے جاؤ، یہ دیکھو میں نے کیا لکھا۔ دو الفاظ میں ہاں میں نے لکھا، ایک تو جلد پڑھا ہے اس میں، ہاں جی یہ لکھ دیا میں نے، اس میں لکھ دیا میں الف صاحب نے۔ یہ جہاں غلطی ہے دیکھو ذرا، یہ بعد میں مجھ سے مل لینا۔ عزیز طلبہ، تشریف لاتے ہیں جناب ملک محمد اجمل صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر جناب ملک محمد اجمل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تقریب آج چونکہ 23 مارچ ہے تو اس دن کو ہم یوم پاکستان کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ اسلام آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس دنیا میں، اس کائنات میں ظہور پذیر ہوا۔ ویسے تو جب سے پہلا انسان اس دھرتی پہ اللہ رب العزت نے اتارا، اس کے ساتھ ہی اسلام آ گیا۔ تمام انبیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، لیکن چونکہ جیسے جیسے امتیں گزرتی گئیں تو پھر وہ لوگ بھولتے گئے، تو پھر اس امت کے لیے نئے نبی کی ضرورت تھی۔ تو سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ لیکن چونکہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدانیت کا درس عرب سے دینا شروع کیا تھا، تو 712 عیسوی میں اس برے صغیر پاک و ہند میں پہلا مسلمان فاتحانہ انداز میں داخل ہوا، جس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ یہاں اس کے بعد آزادی کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع ہوا، تو اس دن سے ہی پاکستان کے وجود رکھ دیا گیا، پاکستان کے لیے بنیاد رکھ۔ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی دیکھا اسلام نے، مسلمانوں نے، پاکستان نے، پاکستانیوں نے، یعنی اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، کہ دنیا میں جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، ایسے ہی یہ برے صغیر پاک و ہند جہاں پہ مغلوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ ایک سپر پاور مانی جاتی تھی۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ تھی۔ تقریباً 600 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، بعد میں ہماری کچھ خامیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، اور کچھ دشمنان اسلام کی سازشوں کی وجہ سے ہم سے یہ
हुकूमत छीन ली गई, जिसके बाद अंग्रेज काबिज हुआ। 1857 ईस्वी में आखिरी कोशिश की गई इस हुकूमत को कायम रखने में, इस मुमलिकत को जो कि पूरी दुनिया में एक सुपर पावर की हैसियत से मानी जाती थी, इसके लिए आखिरी कोशिश 1857 ईस्वी की जंग आजादी जिसे आप जानते हैं वो लड़ी गई, जिसको नाकामी का सामना करना पड़ा और यहां पे अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। लेकिन मुसलमानों ने अपनी कोशिश को जारी रखा। शुरू में, ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि अब हमारे बच्चे बिल्कुल तारीख से नाबल्द हो गए हैं। तारीख तो रौ साहब जो है वो सही तरीके से बयान कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे असातिज़ा ने भी हमें, जब हम पढ़ा करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन अंदाज में हमें इस तरफ ज्यादा मायल रखते थे। बदकिस्मती से अब हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बन गए हैं, ना हमें तारीख का पता है, ना हमें अपने जोग्राफिया का पता है, ना हमें इस्लाम के बारे में सही आजकल रूशनासी है। पिछले दिनों भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उम्मीद है मेरे असातिज़ा कराम ये लाजमी तौर पे बच्चों में ये आगाही देने की कोशिश करते होंगे। तो बहरहाल तो मुस्लिम लीग कायम हुई। फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। ये कोशिशें चलती चलती उससे पहले 1929 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश किए। उन 14 नुकात में एक अहम नुकता यह था कि मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत होनी चाहिए। तो मतलब यह है, ये जो पाकिस्तान की तहरीक है, ये तो जब से एक दफा वो खत्म हो गई, उस वक्त तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर था और मुकम्मल हुकूमत मुसलमानों की थी। बाद में ये नौबत आ गई कि हमें अलहदा वतन, सिर्फ हमारे जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी वहां हमें वतन की जरूरत थी। तो 1929 में कायदे आज़म ने मुतालबात पेश किए। फिर 1930 में खुतबा इलाहाबाद दिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, और उन्होंने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया। आखिरकार ये कोशिशें रंग लाई और 23 मार्च 1940 को एक मुतफिका करारदाद पास की गई कि हमारा एक मुल्क होगा, अलहदा मुल्क होगा, और उस मुल्क का नाम होगा पाकिस्तान। तो ये 23 मार्च को चूंकि ये करारदाद पास हुई थी 1940 को, तो उसकी याद में हम ये दिन मनाते हैं, क्योंकि उसी को ही बुनियाद बनाकर हमने मजीद तकोदो जारी रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को ये जो हमने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, इसने हकीकत का रूप धारा और हमारा मुल्क आजाद हो गया। बेशक माजरत के साथ आज भी आजाद नहीं है, बेशक ये बात तलख है, लेकिन सच है कि आज भी हम अपनी मर्जी के फैसले, आजाद का मतलब तो यह है अपनी मर्जी के फैसले, लेकिन अपनी मर्जी के फैसले मैंने तो आज तक नहीं देखे कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर सके। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हमारी ये नस्ल इसमें शऊर आ गया तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम जरूर, हम नहीं शायद देख सकेंगे, लेकिन हमारी नस्लें देखेंगी कि ये एक अजीम मुल्क होगा, ये इस्लामी दुनिया की एक अजीम ताकत होगी, और दुनिया इसको नमूने के तौर पे देखेगी और दुनिया इसकी मिसालें देगी इंशाअल्लाह। थैंक यू। से नसाज़ा कराम की भी एक दफा तस्वीर बना के इन बच्चों की भी, ताकि सारे आप कुछ मेरी बातें भी सुनिएगा। प्रिंसिपल साहब को वाकई बेदार मत होना चाहिए। उन्होंने अपने तकरीर में जुमला कह दिया कि वाकई हम आज़ादी से फैसले नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम पूछते कि कल छुट्टी है उन्होंने कहा आजादी से फैसले नहीं कर सकते, तो इसका जवाब ये हुआ कि कल छुट्टी नहीं है। छुट्टी
ہے مشتاق صاحب کیا رہا ہے عزیز طالب علموں، جیسا کہ پرنسپل صاحب فرما رہے تھے، یہ جو موضوع تھا یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور نئی نسل کو واقعتاً اس سے آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے گا وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں طالب علموں تک پہنچتی رہیں گی۔ جس طالب علم نے تقریر کی ہے اسے کل بھی انوائٹ کرنا ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی تقریر ہے، تیار کرے آپ کے دن سے مل کے دونوں کو بلا لیں گے، دونوں کو ہی بلا لیں سر۔ اسد مرتضیٰ کل بیٹا آپ نے آنا ہے، اور وہ شاہد شعیب، آپ کا نام شعیب، آپ بھی تشریف لائیں گے، کیرت والا طالب علم بھی آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے والا تھا جو ہے وہ زیادہ تقریب کے اختتام پر جناب عبداللہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے ملک کی، ادارے کی، طالب علموں کی، اساتذہ کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے، تو وہ اپنی دعا یا کلمات ادا کریں گے۔ جناب عبداللہ صاحب۔ اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہی ہمارے حال پہ رحم فرما، یا ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، ہمارے ملک ہمارا ملک ترقی کرے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب جو ہے نا آپ نے ذرا ایک بات سنیے گا معذرت کے ساتھ، یہ جتنے بڑی کلاسوں کے لڑکے بیٹھے ہیں بالکل ادب اور احترام سے بیٹھے ہیں۔ جو لڑکے جنہیں اب 9th میں آنا ہے، ان سے ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ تقریب ہو رہی